میرا سب سے پہلا جو وزٹ تھا وہ آسما جہانگیر کے ساتھ تھا. ہم ان کے ساتھ جاتے تھے کہ وہ کس طرح سے فیکٹ لیتی ہیں، کیسے کیس کو سنتی ہیں. تب تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں بہت ہی نئی تھیں اور بڑی حیران کن تھیں. لیکن جیسے جیسے میں نے اس کام کو جاری رکھا تو پھر میں نے ان کیسوں کو سمجھنا شروع کر لیا اور خود سے کام کرنا شروع کر لیا. میں ایک کیس بڑے عرصے سے سن رہی تھی، کوئی ابڈکشن کا کیس تھا. کہتی کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، جو اغوا کرنے والے تھے انہوں نے میرا نام لے دیا کیونکہ میری جو تھی نا ان کے ساتھ انبن تھی. اب بھی میں جاتی ہوں کبھی جیل میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا اس کا افسوس ہوتا ہے. میرا نام حفصہ عزیز ہے اور میں GHS کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 32-33 سال سے منسلک ہوں اور تقریباً 30-32 سال سے جو ہے نا جیلوں کو وزٹ کر رہی ہوں. میں نے پوری پنجاب کی جیلوں کو وزٹ کیا ہوا ہے اور آج تک جو ہے نا جیلوں کو اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرتی ہوں. دیکھیے جیسے ہم جیل میں جاتے ہیں تو ہم نہ صرف یہ کہ جن خواتین کے پاس وکیل نہیں ہیں یا جن کے رشتہ دار پیچھے سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں دے سکتے، کوئی لیگل سپورٹ نہیں ان کے لیے دے سکتے، تو وہاں پہ ایسی خواتین جن کی وارثی اپیلیں ہیں، جن کے وارث پیچھے سے کیس دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کنسلٹیشن کے لیے. تو کیونکہ جو وارثی اپیلیں بھی ہیں اس میں بھی ہر وقت تو وہاں پہ ان کے وکیل نہیں جاتے، تو ان کو اپنے کیسز کی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اب اپیل چل رہی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہم سے کنسلٹیشن مانگتی ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے کیس میں کیا ہو رہا ہے یا ہم کیا ہو سکتا ہے، تو ہم ان کو بھی کنسلٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جن خواتین کے وکیل نہیں ہیں ان کو تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جیسے فرض کیا ایک خاتون ہے وہ مرڈر کے کیس میں اس کو سزا ہو گئی ہے لیکن ساتھ اس کے بچوں کا بھی مسئلہ ہے. وہ کہتی ہے کہ کسی طرح میرے بچے مجھے مل جائیں یا میرے پاس میں کسی طرح ان سے مل سکوں اپنے بچوں سے. تو یہ بھی ہم سارے ان کو طریقہ کار بتاتے ہیں کہ لیگلی وہ کیسے جو ہے نا اپنے بچوں سے مل سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے کئی ایشوز ہوتے ہیں تو اس پہ بھی وہ بات کرتی ہیں، تو ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے نا ان کے کیس کے مطابق اکارڈنگلی ایڈوائس دیتے ہیں. جتنی بہتری ہونی چاہیے تو وہ تو نہیں ہے، لیکن جو میں سمجھتی تھی کہ جو 28 سال پہلے 25 سال پہلے جو حالات تھے اس سے تو اب بہتر حالات ہیں. ان کے رہنے سہنے کا حالات بہتر ہیں اور کھانے پینے کے حالات میں بھی بہتری آئی ہے. لیکن جو ہے ان کی کورٹ میں جو ان کی اپیلیں چل رہی ہیں نا، جس طرح سے جیلوں کے اندر ایک سسٹم ہونا چاہیے اپیل کا، جیسے کوئی وکیل وہاں پہ ہو جو ان اپیلوں کو جو ہے نا ڈرافٹ ان کا بنائے اور پھر وہ عدالتوں تک جائیں، تو یہ ہونا بہت ضروری ہے. وہاں پہ اگر کوئی بچے ہیں خواتین کے ساتھ تو ان کے لیے اسکول ہیں اور ان کو اسکل ہے سکھایا جاتا ہے، جیسے سلائی کڑھائی ہے. اس کے علاوہ یہ بیوٹی پارلر کا جو کام ہے وہ ان کو سکھایا جاتا ہے. تو وہ اسی لیے سکھایا جاتا ہے کہ جب یہ باہر نکلیں جیل سے اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد یا بری ہو جائیں اپنی فیلڈوں میں، تو یہ کوئی جو ہے نا کارآمد شہری بن سکیں اور اپنا جو ہے نا کوئی روزگار جو ہے نا وہ کر سکیں. ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کا، تو اس پہ جو ہے وائس پی کے نام سے ایک چینل چل رہا ہے. تو اس میں جو ہے پہلے بھی خواتین آتی ہیں اور وہ اپنے ایشوز جو ہیں لیگل ایشوز ہیں، کوئی سوشل ایشوز ہیں، تو ان پہ ڈسکس کرتی ہیں اور آئندہ بھی وہ کر سکتی ہیں. تو وائس پی کے بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. ہم سالانہ جو ہے نا وہ 1500 سے 1800 تک کے کیس جو ہے نا وہ تقریباً GHS جو ہے وہ کر لیتا ہے اور اس میں جو ہے نا فیملی لاء سے ریلیٹڈ ہیں، خواتین کے کیسز اس میں زیادہ ہوتے ہیں، بچوں کے ہوتے ہیں، مائنورٹیز کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جیل اپیلز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا بیلز ہیں. ایک بہت بڑا نمبر جو ہے نا وہ بیلز کا ہے جو GHS ہر سال جو ہے نا کرتا ہے.
عدالتوں کے ذریعے جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی بیلیں کروا دیتے ہیں ہم، تو اس سے بھی ان کو بہت ریلیف ملتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ JHS کا ایک بڑا پارٹ ہے کہ لوگوں کو خاص طور پہ جو ہیلپ لیس ہیں یا جن کے اتنے وسائل نہیں ہیں ان کو جو ہے نا لیگل ایڈ دینے میں ایک بڑا کردار ہے JHS کا۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک جیل کا، پنجاب کی ایک جیل کا وزٹ کیا تھا۔ وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھیں جس کو انوالو کر دیا گیا تھا۔ بیسیکلی تو وہ کہتی تھیں کہ پراپرٹی کا میٹر تھا، پراپرٹی خریدی تھی، بجائے اس کے کہ وہ پراپرٹی اس کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی۔ جن سے خریدی تھی انہوں نے اس پہ جو ہے نا جعلی کیس بنوا دیا اور اس کو سزا بھی ہو گئی۔ تو ہم جو ہے نا وہ ریسنٹلی ہم نے لیا تھا اس کو، اور ہم آئے ہیں تو اس کی اپیلیں فکس بھی ہو گئی۔ 4 کیسوں میں اس کو سزا ہو گئی تھی، تو اب اس کو جو ہے نا وہ اس کی اپیلیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں اور جتنی سزا اس نے کاٹ لی ہے تو اب وہ ریلیز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اپنے 30 سالوں میں یہ بہت سنتی آ رہی ہوں کہ وہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے جو کہ پیچھے جو ہے اس آدمی کی جائیداد تھی جس کا مرڈر ہوا ہے، خامن کی جائیداد تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اب آپ حصہ چھوڑ دیں اپنا، تو نہیں چھوڑیں گی تو ہم آپ کو اس میں نامینیٹ کر دیں گے۔ اور وہ کہتی ہیں خواتین خاص طور پہ کہ ہمیں اسی لیے ان کیسوں میں نامزد کیا گیا ہے، مرڈر کے کیسوں میں، کہ ہم حصہ نہ لے سکیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو جن کے کیسوں کو ہم سنتے ہیں، جن کے فیکٹ لے کے آئے ہیں، تو اب ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اب عدالتوں کے ذریعے ان کو ہم ریلیف لے کے دیں، اور اس کے لیے جو ہے یہ JHS کی جو لائرس کی ٹیم ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو آرگنائزیشن میں بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں اور وہ بہت اچھے سے اپیلوں کو، بیلوں کو اور سپریم کورٹ تک جو ہے اپیلوں کو وہ دیکھتے ہیں، اور ایک بڑا ذریعہ ہے غریب خواتین کو جو ہے ریلیف ملنے کا۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net